قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جس کو درود پاک آتا ہے وہ محبت کے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و مروت گلشن سیدۃ النساء آل نبی اولاد علی عکس شاہ منظور خاک پائے سید کائنات پیر سید محمد قمر حیدر شاہ صاحب مدنی ولی درگاہ عالیہ مشہدیہ چشتیہ حسین آباد شریف، دیگر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت۔ حاضری کے مقصد کے لیے اور اس عرص پاک کی محفل کے آغاز کے لیے حاضری لگوانا مقصود سمجھ رہا ہوں۔ آپ تعداد میں کم بھی ہیں تو جب محبت کے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سننے کے لیے بہت سی نئی باتیں ملیں گی، تو ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم سب مل کر قدوۃ الاولیاء نباد عصر پیر سید اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عرص پاک پر حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ کا ولی دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی 9 حصے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس دنیا میں رہ کر ایک حصہ دنیا کی طرف مبذول کرتا ہے اور 9 حصے اپنے رب ذوالجلال کی طرف وہ اس کی توجہ ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے، قبر میں اس کا وجود چلا جائے، تو کیونکہ ہوتا ہی اللہ کے بارگاہ میں ہے، اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہے، اس کے جلووں میں ہوتا ہے، اس لیے جب وہ مزار کے اندر چلا جائے تو پھر اس اللہ کے ولی کے 9 حصے اپنی قبر پر، اپنے عرس پر، اپنے مزار پر اور اپنے پاس آنے والوں پر 9 حصے توجہ ہوتی ہے، اور اسی توجہ فیض رساں کا صدقہ اللہ کریم آنے والوں کے غموں کو دور فرما کے اپنی رحمت سے بھرپور فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کی آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ کل کئی مقامات پر آیا، اور یہاں پر دیکھیں 5 قرآن پاک کی صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں لفظ کل آیا۔ چاروں کل تو الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتے ہیں، لفظ کل سے شروع، اور سورہ جن اس کو بھی کل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس کو بھی لفظ کل سے شروع کیا۔ کل کا لغوی معنی کیا ہے؟ کل کا لغوی معنی ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیجئے۔ جب رب ذوالجلال اپنی مخلوق کو متوجہ کرتا ہے اپنے قرآن کی طرف، اپنے کلام کی طرف، اپنے بیان کی طرف، تو متوجہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ تم ڈائریکٹ میری بات سنو، وہ قادر مطلق، وہ عظمتوں والا، وہ رفتوں والا، وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی کلام کر سکتا ہے، لیکن فرمایا اے میرے محبوب اور اے میری مخلوق، میں رب ذوالجلال ہو کر جب کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ آسمان سے آواز دے کر کسی بندے کو مخاطب نہیں کرتا۔ میری سنت مبارکہ ہے میں جب بھی کلام کرتا ہوں تو کسی انسان عام سے کلام نہیں کرتا، آمنہ کے لال سے کلام کرتا ہوں، میں اپنے محبوب سے کلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا جب میں رب ہو کر
ظاہری بات ہے آپ اس سے پاک کی بزم میں آئے، توجہ نہ ہو تو ہمیں کوئی بیان کرنے کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ بات کو سمجھنا ضروری ہے، شاید میری بات چند لوگ سمجھیں یا سب بھی سمجھیں۔ عرض کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، رب ذوالجلال ہو کر، کریم ہو کر، قدرتوں کا مالک ہو کر، طاقتوں کا مالک ہو کر، وہ فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر جب اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، میں رب ذوالجلال ہو کر اپنی مخلوق سے کلام نہیں کرتا، اس مخلوق پر جرت کیسے پڑی ہے کہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر مجھ رب ذوالجلال سے کلام کریں؟ آؤ میری بارگاہ میں تو اللہ کے ولیوں کے درباروں سے ہو کر آؤ، ولیوں کی نسبت لے کر آؤ، مولا علی کی نسبت لے کر آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دل میں ابو طالب کے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض ہوگا، کینہ ہوگا، یا دل کے کسی کونے میں ذرہ برابر بھی زنگ ہوگا، وہ مردود ہو کر دنیا سے جائے گا، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ مولا علی کے والد گرامی کا نام ابو طالب ہے۔ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ کا نام ابو طالب ہے، اور قرآن کے ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر میرے رب ذوالجلال نے آپ کی عظمت کو واضح کیا۔ لفظ کل کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی مانگو تو نبی کے وسیلہ سے مانگو، جب بھی مانگو مولا علی کے وسیلہ سے مانگو، اور جب بھی مانگو اللہ کے محبوب ولی کے وسیلہ سے مانگو۔ اور برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے لفظ کل کا استعمال کر کے فرمایا، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اپنا پیارا بنا لوں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے بندو میری بارگاہ میں اس حال میں آؤ، میرے یار آمنہ کے لال کی اتباع کرنا شروع کر دو، میرے یار کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، تمہارا کوئی بھی عمل میرے یار کے رنگ میں رنگ جائے گا، میں رب ذوالجلال تمہیں اپنی عبادت کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ ذرا مل کر کہہ دے سبحان اللہ، مجھے پتا چلے کہ میں نے آگے بولنا ہے یا بس کرنا ہے، مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے دوستو، روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ثوبان، کتنے بخت والا میرے نبی کا صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو صبح سحری کے وقت میرے مصطفیٰ کو وضو کرانے والا۔ حضرت ثوبان روایت کرتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ روایت کثرت حدیث پاک کی کتنی کتابوں میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ارے قرآن سے وابستہ ہونے والے، ہر وقت قرآن قرآن کا نعرہ لگانے والے، وہ اللہ کے ولیوں سے دور ہو گئے، مولا علی سے دور ہو گئے، آل رسول سے دور ہو گئے، اور علی علی کرنے والے نام مرتضیٰ پر، نام مولا علی پر بچھے بچھے جانے والے، جان کا نذرانہ بھی مولا علی کے نام پر دینے والے، اگر ان کے گھر میں جاؤ قرآن نہیں ملتا، الحمدللہ سید اکبر شاہ کے عرس پر آنے والوں، ہم سنی ہیں سادات کے غلام، ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں اور بلند آواز سے گلی گلی کہتے ہیں میرے مولا الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، جو قرآن کے دروازے پر بھی ہیں، نبی کی آل کے دروازے پر ہمارا دونوں سے رشتہ ہے، جب تک قرآن قرآن کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما، تیرا خاص بندہ بن جاؤں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ کثرت کے ساتھ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، اے میرے مولا میں نے تو سمجھا کوئی خاص وظیفہ عطا فرمائے گا، کوئی ایسا ورد عطا فرمائے گا، مجھے تیرے حریم کرم میں پناہ عظیم ملے گی، کچھ اور مقام ملے گا۔ میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ اس
لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو دیکھ لو. اگر ترازو کے ایک پلڑے پر 7 آسمان رکھ دیے جائیں, 7 زمینیں رکھ دی جائیں, اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے, اے میرے موسیٰ یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. یہ ایسا عظیم عمل دیا لا الہ الا اللہ. میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی پڑھا, کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, وہ تو انبیاء کے لیے تھا, لیکن ہم جب پڑھیں گے کروڑ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ لا الہ الا اللہ کی اصل معرفت, تعریف اور پہچان کروائی ہے تو مصطفیٰ کی ذات نے کروائی ہے. اسی لیے اکابرین علماء اولیاء کی جب ہم غلامی کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, سادات تجھے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں چلتے چلتے یہ ہاتھ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اور مولا علی کے صدقے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. میرے نبی اسی کا ہاتھ قبول کریں گے جو اللہ کے ولیوں کے دروازے سے ہو کر نبی کے قدموں میں آئے گا, اسی کی حاضری قبول ہوگی. اور اولیاء اللہ نے جو پیغام دیا, آخر میں وہی پیغام عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. جب اولیاء اللہ کی چوکھٹ چومی, میں نے ایک شعر پڑھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, جب حدیث پڑھی پھر عجیب کشمکش میں, تو اس کا ترجمہ میں اس واقعہ کو چھوڑتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہوں گا. جب حدیث کا دامن تھامے, قرآن کا دامن تھامے, علامہ اقبال کے شعر ہوں, بعض چیزوں کی سمجھ نہیں آتی, اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر حاضری دینے سے یہ عقدے کھل جایا کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی کی اگر تفسیر ملتی ہے اولیاء اللہ کے قدموں سے ملتی ہے. ساری زندگی نبی کے در کی دیوزہ گری نہ کرنے والا ڈائریکٹ اللہ 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 کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود ٹھہرے گا. ارے کروڑوں سال کی عبادت کا اگر مل پڑ جائے گا تو اولیاء اللہ کے قدموں سے پڑے گا, ولیوں کی غلامی سے پڑے گا, سادات کی غلامی سے پڑے گا. اور اولیاء اللہ نے ہمیں یہی درس دیا, اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. کس حال میں اتباع کرو؟ اللہ کے ولی کہنے لگے, کسی نے میرے آقا کی شان بیان کی تو عرض کرنے لگے, وردت نار الخلیل مقتسما انت فی صلبہی کیف یقترف. اے میرے رب العالمین, ہم تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان کی کرم اٹھی تو فرمایا, لوگوں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. قاری وحید ظفر قاسمی کی کلم اٹھی تو مولانا جامی کا شعر پڑھا بھی اور لکھا بھی, کہنے لگے, یہ سر سینہ اش جامی نیا برد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ ننو از غرق نجینا. کسی نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ طور تے حاضری پیش کی تھی تے عرض کیتا, یا رسول اللہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام احمد رضا کہنے نے, یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شیخ ساقی دی روح تڑپیتے آپ نے فرمایا, بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. سب مل کے کہہ دیو وآلہ, آل نو منن والا بولے, دوجا نہ بولے, سب کہہ دیو صلو علیہ. سب نے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر سر تسلیم خم کیتا. میرے رب نے فرمایا, میرے یار ساری دنیا تیری تعریف کر رہی ہے, میں رب کیوں نہ کراں؟ میں رب پہلے دن تو کہہ رہا ہوں میرے یار, یا ایھا المزمل, کدی فرمایا یا ایھا المدثر,
کدائیں یاسین کہہ کے یاد کیتا، کدائیں طہا کہہ کے یاد کیتا، ارے باقی نبیاں نو نام لے کے یاد کیتا، آمنہ دلال نو القاب رفیع نال یاد فرمایا۔ آخر اندر دعوت غور و فکرے آج ساڑھے دل کدوں بدلن گے، اے محفلہ دے اندر ارے ہزارہ محفلہ ہوندیاں نے، تبلیغ دی کمی نہیں، لیکن اہل سنت، اہل محبت، اولیاء اللہ دے غلامہ، سادات دے غلامہ عمل بھی ہونا چاہیدہ۔ اللہ دی قسم سید اکبر شاہ میں جس وقت بھی ویکھیا ہاتھ اندر تسبیح موجود ہوندی سی، او اللہ دا بندہ ہر وقت اللہ دی یاد اندر مست ہویا کردا سی۔ آج غلاماں نو اور سادات دے عقیدت منداں نو چاہیدہ اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چلیے، اے جہان بھی اچھا ہو جاوے گا، اگلا جہان بھی اچھا ہو جاوے گا۔